اردو ادب میں شہاب نامہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ قدرت اللہ شہاب کی خود نوشت ہے۔ آج تک اس کے 20 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور اس کی مقبولیت کا وہی عالم ہے جو پہلے دن تھا۔ شہاب نامہ میں قدرت اللہ شہاب صاحب نے بہت سے دلچسپ واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جب وہ جنگ میں ڈپٹی کمشنر تھے، وہاں کا ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز ایک پرائمری اسکول کا استاد رحمت علی میرے پاس آیا۔ وہ چند ماہ کے بعد ملازمت سے ریٹائر ہونے والا تھا۔ اس کی 3 جوان بیٹیاں تھیں، رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ پینشن نہایت معمولی ہوگی۔ اسے یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ کہاں رہے گا، لڑکیوں کی شادیاں کس طرح ہو سکیں گی، کھانے پینے کا خرچ کیسے چلے گا۔ اس نے مجھے سرگوشی میں بتایا پریشانی کے عالم میں وہ کئی ماہ سے تہجد کے بعد رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریادیں کرتا رہا ہے۔ چند روز قبل اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تم جھنگ جا کر ڈپٹی کمشنر کو اپنی مشکل بتاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پہلے تو مجھے شک ہوا کہ یہ شخص ایک جھوٹا خواب سنا کر مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر میرے چہرے پر شک اور تذبذب کے ساتھ دیکھ کر رحمت اللہ آپ دیدہ ہو گیا اور کہنے لگا جناب میں جھوٹ نہیں بول رہا، اگر جھوٹ بولتا تو اللہ کے نام پر بولتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں۔ اس کی اس منطق پر میں نے حیرانگی کا اظہار کیا تو اس نے فوراً کہا آپ نے سنا نہیں کہ با خدا دیوانہ و با مصطفیٰ ہوشیار باش۔ یہ سن کر میرا شک پوری طرح رفع تو نہ ہوا، لیکن سوچا کہ اگر یہ شخص غلط بیانی سے کام لے بھی رہا ہے تو ایسی عظیم ہستی کہ اس میں مبارک کا سہارا لے رہا ہے جس کی لاج رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ چنانچہ میں نے رحمت اللہ کو 3 ہفتے کے بعد دوبارہ میرے پاس آنے کے لیے کہا۔ اس دوران میں نے خفیہ طور پر اس کے ذاتی حالات کا کھوج لگایا اور یہ تصدیق ہو گئی کہ وہ اپنے علاقے میں نہایت سچا، پاکیزہ، پابند سو مصلات آدمی مشہور ہے، اور اس کے گھریلو حالات بھی وہی تھے جو اس نے بیان کیے تھے۔ اس زمانے میں کچھ عرصے کے لیے صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمشنروں کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ سرکاری بنجر زمین کے 8 مربے تک ایسے خواہش مندوں کو طویل میعاد پر دیے جا سکتے ہیں جو انہیں آباد کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ میں نے اپنے مال افسر کو بلا کر کہا کہ وہ کسی مناسب جگہ گراؤنڈ لینڈ کے ایسے 8 مربے تلاش کرے جنہیں جلد از جلد زیر کاشت لانے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آئے۔ غلام عباس مال افسر غالباً یہ سمجھا کہ شاید میں یہ راضی اپنے کسی عزیز کو دینا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسے پکی سڑک کے قریب نیم عباس سے زمین ڈھونڈ لگا لی اور رحمت اللہ کے نام الاٹمنٹ کی ضروری کارروائی کر کے سارے کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ دوسری پیشی پر جب رحمت اللہ حاضر ہوا تو میں نے یہ نذرانہ اس کی خدمت پیش کر کے اسے مال افسر کے حوالے کر دیا کہ وہ قبضہ وغیرہ دلوانے اور باقی ضروریات پوری کرنے میں اس کی پوری مدد کرے۔ تقریباً 9 برس بعد میں صدر ایوب کے ساتھ کراچی میں کام کر رہا تھا کہ ایوان صدر میں میرے نام ایک رجسٹرڈ خط موصول ہوا۔ یہ ماسٹر رحمت الہی کی جانب سے تھا کہ اس زمین پر محنت کر کے اس نے تینوں بیٹیوں کی شادی کر دی ہے اور وہ اپنے اپنے گھر میں خوش و خرم آباد ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کر لیا ہے اور اپنے گزارے اور رہائش کے لیے تھوڑی سی ذاتی زمین بھی خرید لی ہے اور اس کے علاوہ ایک کچا سا کوٹھا بھی تعمیر کر لیا ہے۔ ایسی خوشحالی میں اب اسے ان 8 مربوں کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ چنانچہ اس الاٹمنٹ کے مکمل کاغذات اس خط کے ساتھ واپس ترسال ہیں تاکہ کسی اور حاجت مند کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ میں یہ خط پڑھ کر کچھ دیر تک سکتے میں آ گیا۔ میں اسی طرح گمسم بیٹھا تھا کہ صدر ایوب کوئی بات کرنے کے لیے میرے کمرے میں آ گئے۔ کس سوچ میں گم ہو؟ انہوں نے میری حالت بھانپ کر پوچھا۔ میں نے کہا میں نے انہیں رحمت اللہ کا سارا واقعہ سنایا تو وہ بھی نہایت حیران ہوئے۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر وہ اچانک بولے تم نے بڑا نیک کام سر انجام دیا ہے۔ میں نواب صاحب کو لاہور میں فون کر دیتا ہوں، وہ یہ راضی اب تمہارے نام کر دیں۔ میں نے نہایت لجاجت سے گزارش کی میں اس انعام کا مستحق نہیں ہوں۔ یہ سن کر صدر ایوب حیرانی سے بولے تمہیں زرعی ارائی حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ جی نہیں سر، میں نے التجا کی، آخر میں فقط 2 گز زمین ہی کام آتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح مل ہی جاتی ہے۔
میرا اندازہ ہے کہ میری یہ بات سن کر صدر صاحب کو چڑ سے گئے۔ زمین حاصل کرنے کے وہ خود بڑے رسیا تھے۔